میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں, کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن آج کے جو موضوع ہے اس سے بھی وہ متعلق ہے, تو وہ ایسا نہ ہو آپ بولے مفتی صاحب بار بار ایک ہی مثال دیتے ہیں. تو اگر بار بار ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جائے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں, کیونکہ میں جو مضمون آپ کے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ مثال بہت ہی بہترین ہے. موٹیویشنل اسپیکرز اکثر ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ہم مرنے لگیں گے, ہماری موت کا وقت ہوگا. دیکھو کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی مثال دینی پڑتی ہے نا جس سے دیکھ کے وہ ایک دم اس کا ایک جذبہ پیدا ہو. کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ اگر کسی کو بولیں کہ اچھے انسان بن جاؤ تو وہ بولے گا نا کیوں. کیا خیال ہے؟ کیوں بنوں؟ سگریٹ چھوڑو, پان چھوڑو, گٹکا چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, اس اچھے اچھے کام کرو. وہ بولے کیوں ہوں, تو اس میں کوئی جذبہ بھرنا پڑے گا نا آپ کو. کیا خیال ہے؟ کچھ یعنی اس میں کوئی ایسی اسپرٹ ہوگی, کوئی ایسا ایندھن ہوگا جو اس میں آگ لگا دے, ایک دم جذبہ پیدا ہو جائے, اچھا میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ جو پہلے خودکش حملے بہت ہو رہے تھے پاکستان میں, اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ ہماری اب کچھ بچت ہو گئی, ملک میں امن آ گیا. فدائی حملے ہو رہے تھے تو اس میں لوگ بناتے تھے نا کہ بھئی وہ فدائی حملے کیوں ہوتے ہیں, تو کسی نے ایسے لطیفہ بنایا کہ وہ حوروں کی لالچ میں ہوتے ہیں, ورنہ کون اپنی جان ایسے خامخواہ میں جا کے تباہ کرے گا. تو برین واش کرنے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے بھائی, حوروں کی, کہ بھئی حور ملے گی. تو وہ ایک فدائی کیا کیا, وہ کہیں جا کے پھٹا ہے کسی مسجد میں یا کسی جگہ پہ, تو جب وہ جا کے پھٹا ہے تو اللہ کی قدرت کے وہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. وہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر گیا ہوں, تو پولیس والوں نے اریسٹ کیا, اس کو ہاسپٹل لے کر گئے کہ بھئی ہوش میں لاؤ. جب ہوش میں آیا تو ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی سامنے. اس کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھا کہ اب میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں, حوریں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی. تو ایک کالی کلوٹی سی نرس تھی, اس نے اس کا بازو پکڑا اور بولا باقی حوریں کہاں ہیں, یہ والی تو پسند نہیں آ رہی. تو کچھ نہ کچھ جذبہ دینا پڑتا ہے نا, تبھی تو لوگ عمل کریں گے. تو یہ جو اکثر موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ ایک مثال دیتے ہیں. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں اپنے بیانات میں کچھ ٹینشن دور کرنے کے نسخے بتاتا ہوں, تو میں حیران ہو گیا کہ ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے, اس نے کہا کہ یہ ہمارے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مفتی صاحب نے اس کی تقریر چوری کی ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ میری تقریر چوری کر سکتا ہے بھائی کیونکہ میں نے سنی نہیں تو چوری کہاں سے کی ہوں گی. چند دو چار میں نے ان لوگوں کی تقریریں سنی ہیں, تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا, اس کی روح کیا ہے جس کو بیس بنا کر یہ آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اس کو آبزرو کیا ہم نے. اور ایک اسپیکر کی میں نے ان دو چار تقریریں جو میں نے سنی, ایک اسپیکر کی تقریر جو تھی نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیتوں کا بولو بھائی ترجمہ ہے. یہ انہوں نے ہم سے لی, ہم سے بڑا ضروری نہیں مجھ سے لی ہو, یہ علماء سے لی ہے, قرآن و سنت سے لی ہے. تو میرے بھائی جب آپ الزام لگائیں چوری کا تو یہ بھی فرض کر لیا کریں, ہو سکتا ہے آپ کے اسپیکرز ہم سے لے رہے ہوں, یا قرآن ہم سے نہ لے رہے ہوں, قرآن و سنت سے لے رہے ہوں. گوروں نے بہت ساری چیزیں قرآن و سنت سے اخذ کی ہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, جن کا تورات انجیل پر اور انگلش میں بہت ماہر تھے وہ. تو گوروں نے جو مسلمانوں کی تاریخی کتابیں لکھی ہیں وہ بھی انہوں نے پڑھی تھیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے, وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں گوروں کے حوالے بھی دیتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ گورے بھی قرآن کو, بہت سے گوروں نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن کا مطالعہ کیا, اور وہاں سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مفید ہو سکتی تھیں, جو ان کی دنیا کے لیے, وہ انہوں نے وہاں سے کیا کی ہیں, اخذ کی ہیں. تو اس میں ایک آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ گورے نے یہ اس آیت کی تفسیر کہہ لیں یا اس کی تشریح کہہ لیں, اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہر ناکامی میں بھی ان کو کیا نظر آئی ہے, کامیابی. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سکسیز اور کامیابی کا سب سے زبردست سبب یہ والی آیت تھی. نہیں آ رہی میرا خیال بات. تو اس لیے کوئی بھی ہندو اگر مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چوری کر رہے ہیں, اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا. ہمیں آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو براہ راست کس سے سیکھتے ہیں, اللہ سے. تو ممکن ہے آپ والے ہم سے لے رہے ہو, ہم سے مراد مجھ سے نہیں, مسلمانوں سے لے رہے ہو یا قرآن سے لے رہے ہو, لیکن وہ قرآن کی آیت کوڈ بولو نا یار نہیں. اور اگر گورے سے بھی لے رہے ہیں نا
تو گورے کا بھی لنک کہیں نہ کہیں جا کے کہاں ملے گا؟ قرآن سے مل رہا ہوگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا، انسان کا بچہ بنانے کے لیے، بھائی موٹیویشنل اسپیکرس کی نیت تو اچھی ہوتی ہے نا، یعنی ان کا جو موٹیو ہے، جو ان کا ہدف ہے، وہ تو بہرحال اچھا ہی ہے نا کہ سب کو کیا بنایا جائے، انسان کا بچہ بنا دیا جائے. تو اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ مر رہے ہو، موت کا وقت ہو آپ کی، اور آپ اپنی ماضی کی زندگی کی طرف نظر ڈالو تو آپ کیا سوچو گے؟ یعنی آپ اس زندگی کو دیکھ کے مطمئن ہونا چاہتے ہو یا بولو نا یار پریشان؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ اس وقت آپ پریشانی کی حالت میں دنیا سے جاؤ کہ ہائے میں نے زندگی کیا کر دی؟ برباد. ہائے 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 میں نے کیا کر دیا؟ برباد. یا آپ چاہتے کہ اس وقت آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں ایک کامیاب زندگی گزار کر، میننگ فل لائف، بامعنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، یہ چاہتے ہو؟ یا یہ چاہتے ہو کہ خراب زندگی، چرس، ہیروئن، سٹے، شراب، ان چیزوں میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں؟ کیا چاہتے ہو؟ سب ایک زبان ہو کے کیا بولتے ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ بھی بولیں، دل میں کہ بھائی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مرتے ہوئے ہمیں اطمینان ہو کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں. تو یہ جب انسان، وہ کہتے ہیں جب آپ یہ چاہتے ہو کہ مرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت ہو، تو یہ کیفیت جب ہی بنے گی جب آپ اپنے حال کو درست کر لو، یعنی ابھی ٹھیک ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ تو میں سوچتا ہوں کاش اس ورک شاپ میں میں ہوتا، یا ان کی جو اس اسپیچ میں بیٹھا ہوتا، تو میں کہتا سر پلیز ایک سوال ہے میرا. کیا ہے سر؟ یہ ابھی تو جذبہ پیدا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ 4 منٹ میں جذبہ کیا ہو جائے گا؟ کافور، غائب. کیونکہ یہ کوئی اتنی مزیدار بات نہیں ہے کہ اس وقت 5 منٹ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں اپنی 30 سال کی زندگی کی ٹینشن میں گزار دوں. ٹینشن مطلب، کیونکہ ظاہر ہے ایک بامعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، نفس کو بار بار کچلنا پڑتا ہے، اور نفس کو کچلنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گورے اتنے یعنی نفس کے خلاف چلتے ہیں اور اتنی ان کی لائف میں، بھائی اتنے اگر نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے تو شراب کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ زنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سیدھے انسان کے بچوں کی طرح شادی پہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں بھائی؟ آپ یہ چیزیں ان سے نہیں چھڑوا سکتے. شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو بچتے ہیں ان چیزوں سے. ان چیزوں سے بچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. تو وہ، اور ان کو اس پہ فوراً نفع بھی نظر آ رہا ہوتا ہے برائیوں سے بچنے پر، جبکہ ہم جن ٹینشنوں میں، جو دنیا کے لحاظ سے جس کو ٹینشن کہا جائے گا، اس میں ہمیں دنیا کا کوئی نفع نظر نہیں آتا. یہ جو آپ لوگ نماز پڑھنے آئے ہو، کتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا؟ اس میں کوئی پیسے مل رہے ہیں آپ کو؟ یہ کوئی پیسے کمانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، پھر فجر کی نماز ہے. پھر انگریز میں دم نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرے کئی سال کنٹینیو، جبکہ اسے پتہ ہے اس کے ملنے والا. وہ انگریز جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں. ہندوؤں کے پنڈت ذرا انہیں 5 ٹائم مندر بلا کے دکھائیں. میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ 5 ٹائم دن میں مندر آنے کے لیے تیار، بولیں گے اور کوئی کام ہی نہیں ہمارا، کیوں آئیں؟ دکان میں رش ہوتا ہے اور نمازی تاجر ان گاہکوں کو قربان کر دیتے ہیں نماز کے لیے.